ترکیہ کے سٹی غازی انتیب کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حوالے سے رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا۔ یہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، مگر یہ جگہ چونکہ رینٹ پر ہے اور ہم الحمدللہ یہاں آئے ہیں کہ یہاں کوئی ایسی جگہ دیکھیں کہ جس کو ہم پرچیز کر سکیں اور پھر وہاں پر مزید دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی کھل سکیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد آپ خوشخبری سنیں گے، اور جب خوشخبری سنیں تو دنیا بھر کے عاشقان رسول سے یہ گزارش ہے کہ جب دعوت اسلامی دنیا میں کوئی نیا کام کرے نا تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے، ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں وہاں سے بھی ہمیں نیکیاں ملتی رہیں۔ اور پھر اگلے روز غازی انتیب سے اراکین شورا کا دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ترکش کنٹرول سیریا کے ایریا کے لیے روانگی کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اتنی جلدی صبح نکلنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کلیس علاقہ ہے جہاں پر صحابہ کرام کے مزارات ہیں، مزارات صحابہ پر حاضری دیں، نماز فجر بھی انشاءاللہ راستے میں ادا کریں گے اور پھر آفرین شہر کی طرف جائیں گے۔ اس ایریا میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ زلزلہ جو ارتھ کویک آیا تھا وہ پورے اس ایریا میں بہت شدید آیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے زلزلہ آیا تھا اور ہم نے امدادی کام شروع کیا، دنیا بھر سے ایک میسج بار بار آتا تھا کہ جناب آپ ترکیہ میں تو کام کر رہے، سیریا میں کیوں نہیں کر رہے؟ تو الحمدللہ اس وقت سے ہم نے شروع کر دی تھی، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہمیں باقاعدہ آفیشلی پرمیشن ملی، وہاں پر الحمدللہ مکانات کی تعمیر، اناج کی تقسیم، اور اب تو ماشاءاللہ بڑے پروجیکٹ FGRF نے کیے ہیں۔ اب بھی آگے بڑھیے، FGRF کا ساتھ دیجیے۔ اور پھر سفر کرتے ہوئے اراکین شورا کلس شہر پہنچے۔ اور ہم یہ پہاڑی اوپر پہنچ گئے ہیں، کلس یہ قلعے کو کہتے ہیں۔ اب آئیے مسجد کی طرف چلتے ہیں، مزار شریف کی طرف، جہاں صحابی رسول حضرت سیدنا محمد بدوی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دی گئی اور دعا و فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوا۔ حضرت محمد بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار پر حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اس موقع پر صحابی رسول حضرت سیدنا محمد بدوی رضی اللہ عنہ سے متعلق رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا۔ یہاں پہاڑ کے اوپر کلیس میں یہ ان کا مزار ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے 17 ہجری میں۔ صحابہ کرام بھی کمال تھے، اپنا وطن چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر دنیا بھر میں دین کی خدمت کے لیے سفر کیا، اور پھر وہیں مزارات بنے۔ بتایا جاتا ہے کہ ترکیہ میں 750 صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ اس کے بعد کلس سٹی میں ہی صحابہ کرام حضرت سیدنا زبیر اور حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہما کے مزارات پر اراکین شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری دی۔ ان کی سیرت کے حوالے سے رکن شورا کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ زبردست سعادت یہ ملی ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا ہم ذکر سنتے ہیں، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق ان کے مزارات یہاں ہیں۔ ہاں ایسا بھی ہے کہ یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ روایتیں یہ ہیں کہ ان کے مزارات کہیں اور ہیں، مگر اہل علاقہ اور یہاں کے جاننے والوں، رہنے والوں کا کہنا یہ کہ یہی مزارات ہیں۔ اور حضرت زبیر جو تھے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت طلحہ جو ہیں سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے داماد۔ ویسے تو ہر صحابی جنتی ہیں، مگر عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ان کی زبان مبارک سے زندگی ہی میں جنت کی بشارت ملی۔ اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ انہیں تو قطعی جنت کا پروانہ مل گیا، اللہ ان کے قدموں کی برکت سے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی۔ اسی دوران فاتحہ خوانی کی گئی اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے دعا کروائی۔ ان صحابہ کرام کی برکتوں سے ہمیں، ہماری آل اولاد، ہماری نسلوں کو مالا مال فرما، رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما۔